السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ گرامی قدر علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، مساجد کے ذمہ داران، مکاتب کے ذمہ داران، مختلف اداروں اور انجمنوں سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جو ضلعی جمعیت اہل حدیث بنگلور کے زیر نگرانی اور مسجد رحمانی مسلم کالونی کے زیر اہتمام منعقد ہے، آج بتاریخ 26 مارچ 2016 بروز ہفتہ بعد نماز عصر تا عشاء، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس کانفرنس کو بامقصد بنائے۔ اس اجلاس کا جو عنوان رکھا گیا ہے عظمت قرآن، سب سے پہلے مقرر حافظ عبد المتین مدنی حفظہ اللہ نے آپ کو اشارہ دیا تھا کہ عظمت قرآن کا جو عنوان رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، حفظ کرنا، عمل کرنا، اس کی دعوت کو عام کرنا، یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ عظمت قرآن کے کچھ ذیلی عناوین تیار کیے گئے اور مجھ سے پہلے 5 مقررین نے بہترین انداز میں کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن کے تعلق سے بہت ساری اہم باتیں بتائی ہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان علماء کرام کو بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے اور علماء کرام کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے اور ہمیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے یا قرآن مجید کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اس سلسلے میں گفتگو کی جائے تو کافی طویل ہو سکتی ہے اور ہر مقرر کو محدود وقت دیا گیا ہے کہ وہ اپنے محدود وقت میں اپنی بات رکھے، اور کانفرنسوں میں یہ شکایت اکثر رہتی ہے کہ وقت کم دیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کے درمیان یہ شکایتیں نہیں ہیں۔ جس کو جو بھی وقت دیا جاتا ہے اپنے وقت میں اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور صحیح یہی ہے کہ جو مختصر باتیں کہہ دی جائیں اور کسی کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور لوگ اس پر عمل کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ لمبی تقریریں کی جائیں اور لوگوں کے سمجھ میں کچھ نہ آئے۔
تو محدود وقت میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں۔ اس سلسلے میں نے 7 نکات تیار کیے ہیں، 7 حقوق ہیں جو ہم کو ادا کرنے ضروری ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنے علم کے مطابق ان کو تیار کیا ہے، اگر کسی کے پاس اور زیادہ حقوق معلوم ہیں تو مجھے مطلع کریں، اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیک وقت ایک ہی مجلس میں ساری باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں۔ تو قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر ایمان لانا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے بارے میں یہ شک کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا اس کتاب کو کسی انسان نے لکھا ہے، یا عام کتابوں کی طرح سے یہ کتاب ہے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، قرآن مجید کا ایک ایک حرف یہ منزل من اللہ ہے، چاہے واقعات کی شکل میں ہوں، چاہے وہ اوامر کی شکل میں ہوں، چاہے وہ نواہی کی شکل میں ہوں۔ قرآن مجید کے تعلق سے ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو شروع کرنے کے وقت ہی پہلے مرحلے میں بھی ہم کو یہ بتا دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں شک کرنا، قرآن مجید کے کسی ایک حکم پہ شک کرنا، قرآن مجید کے کسی واقعے پر شک کرنا، یہ ہم کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی شخص مسلمان ہوا، لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وحی لکھنے کے لیے متعین فرما لیا، کاتب وحی بنا دیا۔ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کی آیتیں، اس کو لکھا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا، پھر اپنی عیسائیت میں، اپنے مذہب میں واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے واپس جانے کے بعد، ایک ہوتا ہے ارتداد، اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، کاتب وحی کا درجہ پانے کے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا، اور مرتد ہی نہیں ہوا بلکہ اسلام کے خلاف اس نے شکوک و شبہات پیدا کیے، اور لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کو کچھ نہیں آتا ہے، یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب تو ہم لوگ لکھ کر کے دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دی، اور اس کی موت کو عام لوگوں کے لیے نشان عبرت بنایا۔ صحیح بخاری کی حدیث پڑھیے، اس شخص کو مرنے کے بعد زمین میں دفن کیا گیا۔ قرآن کے بارے میں شک کرنے والا، قرآن کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے والا، زمین نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا، قبر کے باہر نکال کر پھینک دیا۔ دوسرے دن عیسائیوں نے دیکھا، انہوں نے سوچا کہ یہ شخص مسلمان ہوا تھا، مسلمان ہونے کے بعد پھر مرتد ہو گیا، ہو نہ ہو یہ مسلمانوں کا کیا ہوا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن اس شخص کو پھر قبر میں دفن کیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق قبر نے پھر اس کو دوسرے دن نکال کر کے باہر کر دیا۔ دوسرے دن صبح پھر عیسائیوں نے دیکھا تو کہا، ہو نہ ہو یہ مسلمانوں کا عمل ہے، مسلمانوں نے اس کو قبر سے نکال کر باہر کر دیا ہے۔ تیسرے دن عیسائیوں نے اس کی قبر کو بہت گہرا کھودا، حدیث کے الفاظ ہیں اتنا گہرا کھودا جتنا کھود سکتے تھے، اور اس کو گہرے قبر میں اتارا گیا۔ تیسرے دن اللہ کے حکم کے مطابق اس کو پھر قبر نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تیسرے دن بھی جب لوگوں نے دیکھا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ تو ایک شخص وہ ہے جو قرآن مجید میں خود شک کرتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ شخص جو قرآن مجید کے بارے میں شک کرتا ہے وہ کم مجرم ہے۔ وہ شخص جو قرآن کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات مبتلا کرتا ہے، ان کو شکوک و شبہات ان کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، وہ اس سے بڑا مجرم ہے۔
تو پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کی جائے، قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر ایمان لایا جائے، اس کے واقعات، اس کے اوامر اور اس کے نواہی اور اس میں جو پیش آنے والے مسائل اور واقعات بیان کیے ہیں ان کو دل سے تسلیم کیا جائے۔ قیامت کا واقعہ، حشر کا واقعہ، جنت کا واقعہ، جہنم کا واقعہ، فرشتوں کے واقعات، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو قرآن نے ہمیں رہنمائی کی ہے اس پر ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ یہ اجمالی باتیں ہیں، اگر تفصیل میں جائیں گے تو کافی وقت درکار ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ آج قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بہت کم کیا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے مسجد میں اس وقت پہنچتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو چکی ہو یا جماعت ختم ہونے کا وقت ہو، اور سلام پھیرتے ہی مسجد سے بھاگتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں کچھ حضرات کو دیکھا جاتا ہے، چند حضرات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہر مسلمان کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ مسجدوں میں تلاوت کریں، گھروں میں تلاوت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر ہے، یعنی ایک حرف پر اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ اگر کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ الف لام میم یہ ایک ہی حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جتنے حروف پڑھتے جائیں گے اتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے سابق مقررین نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ کوئی بھی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر پیدا نہیں ہوتا ہے، ہر انسان دنیا میں آ کے سیکھتا ہے۔ کنڑی زبان جس شہر میں ہم رہتے ہیں، جس ریاست میں رہتے ہیں، اس ریاست کی اصل زبان ہے۔ کیا پیدا ہونے والا بچہ کنڑی زبان جانتا ہے؟ نہیں۔ نارتھ کے کتنے لوگ ہیں جو یہاں آ کر کے ٹکے اور انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور کچھ ہی دنوں کے اندر وہ کنڑا بولنا سیکھ گئے۔ تو جب دنیا کی زبان کو ہم سیکھ سکتے ہیں تو قرآن مجید کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ چھوٹے بھی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، بڑے بھی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ رب العالمین کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے کسی گھر میں چند افراد بیٹھ کر کے قرآن مجید کا درس کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان کو گھیر لیتی ہیں، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین ان کا ذکر اپنے پاس لوگوں میں کرتا ہے، یعنی فرشتوں کے درمیان ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا، تلاوت کرنا ہم خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر والیوں کو بھی تلاوت کی تعلیم دیں اور ان کا حکم دیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نمبر 3، قرآن مجید کے تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا پڑھانا یہ صرف علماء کا کام ہے، یہ صرف مساجد میں ہے، یہ صرف مدارس میں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہر گھر ایک مکتب ہونا چاہیے۔ ہر گھر میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، قرآن پڑھنا سکھائیں۔ پہلے زمانے میں ہم نے دیکھا تھا بوڑھی عورتیں جو قرآن مجید پڑھنا جانتی تھیں وہ گھر کی عورتوں کو اکٹھا کرتی تھیں، بچیوں کو اکٹھا کرتی تھیں، قرآن مجید ان کو پڑھنا سکھاتی تھیں۔ آج یہ ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تمام مساجد میں حلقے قائم کیے جائیں، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اور اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی قرآن مجید کے حلقے قائم کیے جائیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور قرآن مجید کو سکھاتا ہے۔ آج بہت ساری زبانیں ہم سیکھتے ہیں، بہت ساری زبانوں کو سیکھنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے نہ ہم محنت کرتے ہیں، نہ ہم کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہم پیسے ہی خرچ کرتے ہیں۔
میرے بھائیوں، وہ دنیاوی تعلیم جس سے انسان کے ایمان اور عقیدے پر ضرب پڑتی ہے، اور وہ دنیاوی تعلیم جس کو حاصل کر کے انسان ایمان اور عقیدے سے دور ہو جاتا ہے، اس کو ہم پیسے دے کر کے حاصل کرتے ہیں، اور وہ تعلیم جو ہم کو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارتا ہے، اس تعلیم کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس تعلیم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے مساجد میں مکاتب کا جال پھیلایا گیا، فری میں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جو تعلیم اتنی اہم ہے جس سے ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے، وہ تعلیم ہم کو فری میں مل رہی ہے، اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں۔ مساجد میں مکاتب کا انتظام کیا گیا ہے، صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں آپ کے بچوں کے اوقات کا خیال کرتے ہوئے صبح میں شام میں دونوں سیکشن رکھے گئے ہیں، جب آپ کے بچے کو بچی کی سہولت ہو آ کر کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی تو یقیناً یہ ہمارے لیے حسرت اور افسوس کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر پہ پہنچے تو اس کے گھر پہ 3 صحت مند اور موٹی تگڑی اونٹنیاں ہوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو اس کے گھر پہ 3 موٹی تگڑی صحت مند اونٹنیاں ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جانا، نماز پڑھنا اور 3 آیتوں کی تلاوت کرنا وہ 3 اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے، 3 آیتوں کو سیکھتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، تو گویا کہ اس نے 3 اونٹنیوں کو حاصل کیا، اور اگر کوئی اور زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اور زیادہ آیتوں کی تلاوت کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآنی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے، یہاں علم سے مراد قرآن کا علم ہے، جو شخص قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے کو جنت کے راستے سے ملا دیتے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو گئی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث صرف ان طلاب کے لیے ہے، ان طالب علموں کے لیے ہے جو مدارس میں اور جامعات میں جا کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو ہماری سوچ محدود ہے۔ کہیں بھی کسی بھی مسجد میں اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ وہاں جا کر کے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سیکھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اگر وہ اپنے گھر سے اس نیت کے ساتھ نکلتا ہے، کسی بھی مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے کو جنت کے راستے سے ملا دیتے ہیں۔ اور یہ کسی طالب علم کے لیے خاص نہیں ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس راستے کو جنت کے راستے سے ملا دے گا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، آسمان کے فرشتے اس کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ قرآنی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ آج جہاں دیگر ادیان بڑھتے جا رہے ہیں، مختلف علوم و فنون کے طرف لوگ دوڑ رہے ہیں، وہیں قرآن کے تعلق سے بے اعتنائی، اور ہمارے وہ علماء جو خود دین سے دور ہیں، جن کے آنکھوں پر تعصب کی عینت اور تقلید نے ان کے آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ ایک طرف لوگ قرآن سے ویسے بھی دور تھے، لیکن ان علماء نے لوگوں کو یہ بتایا کہ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، اس کو بہت بڑے دماغ کی ضرورت ہے۔ عام آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس مولوی سے پوچھئے کہ تو نے کیسے سمجھا، تو نے کیسے پڑھا، آخر تیرے اندر یہ دماغ کہاں سے آیا؟ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ہر اس شخص کے لیے جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے۔
دنیا کی سب سے بہترین، سب سے سہل اور سب سے آسان کتاب قرآن مجید ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، کسی دوسری زبان کو سمجھنے کے لیے آپ کو مہینے لگیں گے، کسی دوسری زبان کو سمجھنے کے لیے آپ کو سالوں لگیں گے، لیکن قرآن مجید اللہ کا وہ مقدس کلام ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو چند ایام لگیں گے۔ آپ تھوڑی سی کوشش کریں، آپ تھوڑی سی محنت کریں، دن میں صرف 15 منٹ، دن میں صرف 10 منٹ آپ نکالیں، آپ اپنے مسجد کے امام کے پاس بیٹھیں یا اپنے مسجد کے کسی ایسے مصلی کے پاس بیٹھیں جو قرآن مجید کو جانتا ہے، تھوڑی سی محنت کریں۔ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہر مسلمان ہمارا بھائی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اس نیت کے ساتھ یہاں سے اٹھے گا کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو عام کریں گے، ہم سنیں گے، ہم سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، چند دنوں کے بعد آپ کو قرآن سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ سابق مقرر حافظ عبدالقدیر عمری حفظہ اللہ نے بڑے بہتر انداز میں بیان کیا، ایک شخص میرے ساتھ حج میں گیا تھا تو افسوس کرتے ہوئے آیا کہ سارے لوگ مکے اور مدینے میں قرآن ختم کر رہے ہیں اور مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہاں آ کر کے چند دنوں میں جب اس نے قرآن کو سیکھ لیا، کہا دوبارہ میں عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ میری حسرت باقی رہ گئی ہے جو میں قرآن نہیں پڑھ سکا تھا۔ میں چاہتا ہوں دوبارہ جاؤں، عام حاجیوں کی طرح سے اور عام معتمرین کی طرح سے میں مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھوں، میں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھوں۔ میرے بھائیوں، ایسی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ قرآن کی وہ مقدس تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس کو آسان فرمایا، اس لیے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھائیں۔ ہمارے اسلاف نے قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جو مکاتب کا جال بچھایا تھا، گاؤں گاؤں میں چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کیے تھے، چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم کیے تھے، آج خون کے آنسو رونا پڑتا ہے۔ لوگوں نے اور مادہ پس لوگوں نے ان مدرسوں کو کانوینٹوں کی شکل دے دی اور قرآنی تعلیمات کو دور کر دیا۔ وہ مدارس جہاں پر قرآن مجید کی تعلیمات دی جاتی تھی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہنچ کر کے قرآن کی تعلیمات حاصل کرتے تھے، آج وہاں انگریزی کی تعلیم، ہندی کی تعلیم۔ میرے بھائیوں، ہم ہندی یا انگریزی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف نے خون پسینہ بہا کر کے جن مدارس اور مکاتب کو قرآن سیکھنے کے لیے بنایا تھا، کس نے اجازت دی کہ ہمارے اسلاف کے اس بہترین کارناموں کو اور ان کی بہترین کوششوں کو آپ نے ایک نئی شکل دے دی؟ میرے بھائیوں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کو چھو لو، ہاں ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آج تو ویسے ہی مدارس کی کمی ہے، آج تو ویسے ہی مکاتب کی کمی ہے، لیکن ہمارے اسلاف نے جو بنیادیں رکھی تھیں، جو مکاتب بنائے تھے، کم سے کم ان کی شکل تو باقی رکھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، اپنی مساجد میں قرآن کے حلقے قائم کریں گے، اپنے گھروں میں قرآن کے حلقے قائم کریں گے، اپنے محلوں میں قرآن کے حلقے قائم کریں گے، تاکہ قوم کے نونہال بچے اور بچیاں وہاں پہنچ کر کے قرآنی تعلیمات کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کے حقوق میں بتا رہا تھا۔ پہلا حق یہ ہے قرآن پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، تیسرا حق یہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کیا جائے، چوتھا حق یہ ہے اماور و نواہی پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید میں کچھ باتوں کا حکم دیا گیا ہے جو آپ کو کرنا ہے، قرآن مجید میں کچھ باتوں سے منع کیا گیا ہے جس سے آپ کو رکنا ہے۔ قرآن مجید اوامر اور نواہی جو بھی ہم کو بتاتا ہم اس پر عمل کریں، حکم ہے تو کرنا ہے، نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابہ نے کہا ہم نے قرآن تو پڑھا ہے۔ تو اما عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا۔ قرآن میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہی آپ کے اخلاق تھے۔ جہاں
کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں آپ کرتے ہیں، جہاں رکنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں رکتے ہیں، جہاں عبرت اور نصیحت کی باتیں کی گئی ہیں وہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے جب آیتیں آتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ سے، گڑگڑاہٹ کی وجہ سے ایسی کیفیت پیدا ہوتی تھی، صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے کہ ہانڈی میں پانی کو گرم کیا جائے اور پانی جب زیادہ گرم ہو جائے تو اس کے اندر گڑگڑاہٹ کی آواز آتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے آپ کے سینے سے گڑگڑاہٹ کی آواز آیا کرتی تھی۔ جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ جہاں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ آتا آپ رک کر کے توقف کر کے اللہ سے نعمتوں کا سوال کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں قرآن مجید کے جہاں بہت سارے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اوامر پر عمل کیا جائے اور نواہی سے رکا جائے۔ قرآن مجید کا 5واں حق عبرت اور نصیحت حاصل کرنا۔ قرآن مجید ہم پڑھتے تو ہیں، ہم سمجھتے تو ہیں، لیکن عبرت کہاں حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو، اے دماغ رکھنے والو، عبرت پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وہ قومیں جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے، اللہ ان کو برباد کر دیتا ہے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے بنی نوع انسانی، اگر تم بھی میری مخالفت کرو گے جس طریقے سے ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک و برباد کیا ہے ہم تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دیں گے، ہم تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا، نمرود کو ہلاک کر دیا، شداد کو ہلاک کر دیا، اور بہت سارے ظالمین جو دنیا سے گزرے ہیں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اے لوگو جو تم اللہ کی غیرتوں کو للکارتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، دنیا کے اندر ایسے ظالم و جابر کتنے آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ میرے بھائیوں اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کرتا ہے، ورنہ ہماری بدعمالیاں، میرا وقت 8:45 بجے تک ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بدعمالیوں کی وجہ سے، بدکرداریوں کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے دنیا میں اتنی تباہی ہو رہی ہے، اتنی بربادی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ جس طریقے سے پہلی قوموں کو تو نے ہلاک اور برباد کر دیا، سب کو نیست و نابود کر دیا، اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ مت ہلاک کرنا۔ صرف ایک دعا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، ہم پوری زندگی نبی کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ صرف ایک دعا ہمارے نبی نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ایک ساتھ مت ہلاک کرنا۔ لیکن چھوٹی چھوٹی ہلاکتیں، چھوٹی چھوٹی تباہیاں، چھوٹی چھوٹی بربادیاں آئیں گی اور آ رہی ہیں، سونامی کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، فتنوں کی شکل میں۔ میرے بھائیوں ان چھوٹی چھوٹی تباہیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، سدھر جاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تم کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو پچھلی قوموں کے جو واقعات، پچھلی قوموں کے جو کارنامے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان سے ہم عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ قرآن مجید کا 6واں حق یہ ہے کہ قرآن مجید سے شفا کی امید رکھی جائے۔ آج بہت سارے لوگ بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس تو جاتے ہیں، حکیموں کے پاس تو جاتے ہیں، ہاسپٹل میں تو جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے شفا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی؟
قرآن مجید کے جہاں بہت سارے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن مجید کو شفا کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ آج انسان دلوں کی بیماریوں میں مبتلا ہے، آج انسان پریشان ہے، آج انسان ہیجان اس کے دلوں میں برپا ہے، دل و دماغ سکون میں نہیں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو اطمینان چاہیے، اللہ کا ذکر کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے اے بلال لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے، نماز پڑھتے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں شفا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کو مختلف بیماریوں کا علاج قرار دیا ہے، خصوصاً سورہ فاتحہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے یہ ہر بیماری سے اس کا علاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کے بہت سارے نام دیے ہیں وہاں اس کا ایک نام شافیہ بھی ہے، یعنی اس سے شفا حاصل کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک لڑکی صحابہ کرام کے قافلے میں آئی، صحابہ کرام جا رہے تھے سفر میں، اس لڑکی نے آ کر کے کہا ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اور ہم میں سے جو منتر جاننے والے تھے وہ اس وقت کوئی گاؤں میں نہیں ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص بچھو کا علاج کرنا جانتا ہو تو ہمارے سردار کا علاج کرے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایک صحابی اٹھے، ہم نے کبھی ان کو جھاڑ پھونک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ صحابی گئے اور انہوں نے وہاں جا کر کے ان کو پھونکا اور وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ اس نے بہت ساری بکریاں دی۔ وہ صحابہ کی مجلس میں آئے، صحابہ کرام اس سے پوچھتے ہیں، دوسرے صحابی جو گئے تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ کبھی آپ نے جھاڑ پھونک تو نہیں کیا تھا، آپ کو جھاڑ پھونک معلوم بھی نہیں تھا، پھر آپ نے کیا پڑھا؟ کہا جھاڑ پھونک کیا ہے، مجھے سورہ فاتحہ یاد تھا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکا، اس کی بیماری ختم ہو گئی، اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے علاج رکھا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے رہو میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا ہے، اور اگر ہے تو بھاگ جائے گا۔ آج ہمارے دلوں میں شیطان ہے، ہمارے گھروں میں شیطان ہے، ہماری دکانوں میں شیطان ہے، ہر جگہ شیطان کا بسیرا، ہماری نگاہوں میں شیطان، ہمارے کانوں میں شیطان۔ میرے بھائیوں، اگر ہم شیطان سے پناہ چاہتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک شخص کو لایا گیا، اس کو رسیوں میں باندھا گیا، اس کو دیوانگی کی بیماری تھی، جنون جس کو کہتے ہیں، پاگل پن۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس کو رسیوں میں جکڑ کر لایا گیا اور صحابہ کی مجلس میں چھوڑ دیا گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگ روز صبح شام اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے سر پہ پھونک دیا کرتے تھے۔ ہم نے 3 دنوں تک یہ کام کیا، صبح میں پھونکا، شام میں پھونکا، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور 3 دن کے بعد وہ شخص بالکل آزاد ہو گیا۔ کیسے؟ جیسے کہ ایک شخص کو باندھ دیا گیا ہو اور اس کے بعد کھول دیا جائے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو شفا کے طور پر استعمال کیا جائے، پڑھ کر کے اپنے بچوں پر دم کیا جائے، اپنے اوپر دم کیا جائے، قرآن مجید سے شفا کی امید رکھی جائے، قرآن مجید کو شفا کے لیے پڑھا جائے۔ لیکن قرآن مجید کو شفا کے لیے بیچنا، قرآن مجید کا تعویذ بنا کر کے لوگوں کو پہنانا، قرآن مجید کی تعویذ بنا کر بیچنا، یہ اسلاف کا طریقہ نہیں رہا۔ تعویذ پہننا، تعویذ لکھنا، تعویذ بنانا، یہ سب شرک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے علاج رکھا ہے، پڑھنے میں رکھا ہے، سننے میں رکھا ہے، پھونکنے میں رکھا ہے، تعویذ بنا کر پہننے میں نہیں رکھا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے علاج کا جو تصور بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہے کہ قرآن کی چند آیتوں کو تعویذ بنا کر پہن لیا جائے تو اس سے شفا ہو جائے گی، یہ صحیح نہیں ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کا آخری حق، 7واں حق، قرآن مجید پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا۔ آج اغیار بہت بڑھ گئے ہیں میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
1 مہینے کی مسافت کی دوری پر اگر کوئی دشمن رہتا ہے، ہمارے نام سے اس کے دل کانپتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا رعب و دبدبا ہے، لیکن میرے بھائیوں، ہماری بدعمالیوں نے، ہماری بدکرداریوں نے، ہمارے آپسی اختلاف و انتشار نے اور ہماری آپس کی ٹولیوں نے ہمارا وہ رعب و دبدبا، ہماری وہ قوت اور طاقت، ہماری وہ جاہ و عظمت جو ہمیں اللہ کی طرف سے انعام میں ملا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ آج لوگ مسلمانوں سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں، کچلنا چاہتے ہیں، نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئے دن طرح طرح کے فتنے، کبھی قرآن مجید کے خلاف، کبھی نبی کے خلاف، کبھی اسلام کے خلاف۔ ابھی ہمارے شیخ عبدالعظیم حفظہ اللہ نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے، ابھی آج کے پیپر میں پڑھیے، ایک شخص نے اپنے آپ کو بہت ہی سیکولر ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات کو چیلنج کیا اور کہا کہ یہ مولوی لوگ قرآن مجید کی دقیانوسی باتیں بتاتے ہیں اور قرآن مجید میں جو عورتوں کے حقوق دیے گئے ہیں وہ نہیں بتاتے ہیں، اس لیے میں خواتین سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کو پڑھیں اور اپنے حقوق کو خود پہچانیں۔ یہ بغاوت کی آگ پھونکنے والے میرے بھائیوں، آج یہ ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہے، ورنہ ہمارا ہی ایک نوجوان، اور یہ کہنے والا کوئی کافر نہیں ہے، یہ کہنے والا کوئی غیر نہیں ہے، ہمارا اپنا مسلمان ہے، جو اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ جہاں قرآن مجید کے بہت سارے حقوق ہیں، وہیں ایک حق یہ ہے کہ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا دفاع کیا جائے، اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اس شخص نے جو قرآن مجید پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے، علماء کا ایک طبقہ فوری طور پر اس کا محاسبہ کرے اور اس کا بہترین جواب دے۔ اسی طریقے سے ابھی کچھ دنوں پہلے کیرلا کے ایک شخص نے، جس کا نام کمال پاشا ہے، اس نے بھی قرآن مجید کی تعلیمات کو للکارا اور کہا کہ جس طریقے سے مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی 4 شادی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایسے بے غیرت لوگ جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھا نہیں، قرآن مجید کو پڑھا نہیں، جو قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہیں، وہ اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے آج ہائی کورٹوں سپریم کورٹوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں کا تعاقب کیا جائے اور ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے، تاکہ کوئی کمال پاشا نہ پیدا ہو سکے، تاکہ کوئی قرآن مجید پر اعتراض کرنے والا پیدا نہ ہو سکے۔ ہم غیروں کے لیے کیا روئیں گے؟ ہمارے اپنے ہم سے بچھڑتے جا رہے ہیں، یہ ہماری غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں امن ہو، سکون ہو اور ہم عزت کی زندگی گزاریں تو قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید سے ہی انسان کو رفعت اور بلندی ملتی ہے اور اسی کے ذریعے سے انسان قعر مذلت میں جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسی کتاب سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند کرتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو قعر مذلت میں ڈالتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی، عمل کرانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ بزم سجائی ہے، اے اللہ تعالی جس طرح سے جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے، اے اللہ ان کو بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں تو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے لوگوں نے یہاں شرکت کی ہے، تیری پیاری پیاری باتوں کو سنا ہے، تیری نبی کی سنتوں کو سنا ہے، اے اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ ہمیں اختلافات اور انتشار جو ہو گئے ہیں ان کو ختم کر کے ہمیں اتحاد کے ساتھ متحد ہو کر کے ایک امت ہو کر کے ایک امت بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ اس وقت مسلمانوں میں بہت سارے فتنے رونما ہو چکے ہیں، عقائد کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں اور دوسرے تمام معاملات میں۔ اے اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا لے، ظاہری فتنوں سے، باطنی فتنوں سے، وہ فتنے کسی بھی شکل میں ہوں۔ اے اللہ ہمیں فتنوں سے بچنے کی اور اپنے بھائیوں کو بچانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ضلع جمعیت اہل حدیث بنگلور جو ماہانہ اجتماعات کرتی ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کو اور توفیق دے اور بہتر انداز میں یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اور نبی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔
اے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جمعیت سے جڑیں، جماعت سے جڑیں، ہماری آواز ایک ہو، ہماری تحریک ایک ہو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری جماعت و جمعیت کو مضبوط فرمائے، اور جو اختلافات و انتشار ہیں اللہ ان کو دور فرمائے۔ میرے بھائیوں، جہاں نیک کام ہوتا ہے، جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں، وہاں شیطان زیادہ محنتیں کرتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا ہے ہم ایک ہو جائیں، شیطان یہ چاہتا ہے ہمارے اندر اختلاف ہو، شیطان یہ چاہتا ہے ہم نیک کام کرنے سے رک جائیں۔ اے اللہ شیطان کی ساری سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ہمیں ایک ہو کر کے، ایک آواز کے ساتھ، ایک تحریک کے ساتھ جڑنے کی توفیق عنایت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔